الحدیث التاسع، حدیث نمبر 9، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قول، ابو ہریرہ سے اب عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جن چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے کیا کرو؟ احتراز کرو، خود کو بچاؤ۔ وما امرتکم بہ، اور جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، فأتوا منہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق، قدرت کے مطابق، بساط کے مطابق ان پر عمل کرو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم، اور آپ سے پہلے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے ہلاک کیا کہ وہ اپنے انبیاء کے پاس آ کے بکثرت جو ہے سوالات کرتے تھے، یعنی خواہ مخواہ کے سوالات کرتے تھے، مقصد کے سوال نہیں ہوتے تھے، فضول سوال کرتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں مروی ہے، شیخین کی حدیث ہے۔ الحدیث العاشر، الحدیث العاشر، حدیث نمبر 10، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، اللہ رب کریم پاک ہے، طیب ہے، لا يقبل الا طیبہ، صرف پاک چیزوں کو قبول کرتے، گندی چیز، مردار چیز، حرام کی چیز قبول نہیں کرتا، صدقہ بھی صرف پاک مال سے ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو جو حکم دیا ہے نا وہی حکم مومنین کو بھی دیا ہے۔ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، عمدہ عمدہ پاک چیزیں، عمدہ عمدہ پاک چیزیں، حلال چیزیں، بہتر چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کیا کرے۔ وقال تعالی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاک پاک چیزیں، عمدہ حلال چیزیں ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہے ان میں سے کھاؤ۔ پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا بطور مثال کے، ثم ذکر الرجل، پھر ایک شخص کا ذکر کیا یطیل السفر، لمبا سفر کرتے، اشعث اغبر، کہ پراگندے بال کو ہوتے، گرد و غبار میں ڈانپا ہوتے، ڈکا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہتے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار دو مجھے عطا کر دو۔ بہت ساری دعائیں مانگے گا نا، لیکن ادھر کیا ہوگا؟ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا جو ہے حرام کا ہو، ومشربہ حرام، اس کی پینے کی چیز حرام کی ہو، وملبسہ حرام، جو کچھ اس نے پہنا ہو حرام کا ہو، وغذی بالحرام، اور اس کو غذا بھی حرام کی دی گئی ہو، یعنی بچپنے سے بڑھاپے تک اس نے حرام کھایا ہو، تو اس کا خون جو ہے نا حرام کا ہوگا نا، تو اس کا گوشت بھی حرام سے کیا ہوگا؟ پرورش پایا ہوگا، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی نا۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ الحدیث الحادی عشر، 11ویں حدیث، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ تعالی عنہما قول، یہ حدیث ابو محمد صاحب سے ہے، یعنی حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ہے نا، علی بن ابی طالب جو پیغمبر اسلام کی کیا ہے؟ نواسی، سبط ابن الابن نواسی کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ریحانہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آدمی کیا کرے؟ پھول کو کہتے ہیں نا، جس کو آدمی سونگے۔ وہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے اور سنی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو بات آپ کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اس بات کی طرف جو آپ کو شک میں، ریب میں نہ ڈالے۔ رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن صحیح حدیث ہے۔